بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سوال یہ تھا کہ وہ جو ہے دھواں نوشی، میں سمجھتا ہوں یہ حقہ وغیرہ جو ہوتا ہے یا پھر اس میں سگریٹ بھی انکلوڈ ہو سکتا ہے، دوسرا گٹکا، کھینی، اس کے تعلق سے شرعی کیا معاملہ ہے؟ سب سے پہلے اس چیز یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر وہ چیز، ابن ماجہ کی روایت ہے، ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہے۔ ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہے۔ شراب پینے سے کیا ہوتا ہے؟ جو بعد میں بہت پرفیکٹ ہو جاتا ہے اس کو نہیں آتے، لیکن پہلی بار پیے تو عقل ماری جائے، چکر کھا جاتا۔ پہلی بار تمباکو کھائے تو کیا ہوتا؟ انسان بکرے کو کھلاؤ چکر کھا گر جاتا ہو، بعد میں تو پرفیکٹ ہو جاتا آدمی، پھر تو پاکٹ کیا کلو سے کھا جاتا ہو، کھانے کے بدلے تمباکو کھاتا، لیکن فرسٹ ٹائم کھانے سے چکر آتا ہے، عقل ماری۔ ڈرگز لینے سے کیا ہوتا؟ عقل ماری جاتی نا، عقل ماری جائے، چکر آئے، مطلب عقل ماری جائے، وہ چیز شریعت میں حرام ہے۔ بیسک رول یاد رکھ لیجیے۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو چیز زیادہ تعداد میں حرام ہے وہ کم میں بھی حرام ہے۔ مطلب اگر شراب حرام ہے تو زیادہ حرام ہے تو کم بھی حرام ہے، مطلب اس کو تھوڑا بھی حرام ہے زیادہ بھی حرام ہے، حرام ہے، سمجھ رہے آپ؟ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے جب کسی چیز کو حرام قرار دیا تو اس میں شفا نہیں رکھی، تو یہ نہ سمجھے کوئی حرام چیز کھانے سے شفا یاب ہوتی، دواؤں میں بھی نہیں چلیں گا، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس میں شفا بھی نہیں رکھی، اس میں کوئی بینیفٹس نہیں ہے میڈیسنل۔ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیجیے۔ بہت سے لوگ، کیوں میں بول رہا ہوں، برانڈی وغیرہ بچوں کو پلا دیتے جب وہ کھانسی وغیرہ ہوتی چھوٹے بچوں کو، چلا نا، میں نے دیکھا بہت ساری جگہ مسلمان بھی کرتے ہیں، یا پھر وہ نشے والے پھول وغیرہ کچھ ہوتے ہیں اس کو ابالتے ہیں اور اس کا پانی پلا دیتے ہیں ان کو اٹھا کے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہ اس میں شفا نہیں ہے، اس میں فائدہ نہیں ہوگا، ہاں تھوڑی دیر کے لیے تکلیف کم محسوس ہوں گی، اس لیے کہ وہ سینسس عقل ماری جاتی ہے تو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، لیکن تکلیف ہے اپنی جگہ۔ تو گٹکا ہو گیا، تمباکو ہو گیا، یا پھر اب جو بھی مطلب جس کے اندر ٹوبیکو ہو، ڈرگز ہو، ایسی چیز جس سے چکر آئے، پھر اس کے کچھ بھی جدید اور قدیم نام، مطلب نیو نیمز اینڈ اولڈ نیمز، جنرک نیمز، یا پھر جس کو بولیں گے علاقائی نام، جیسے کھینی آپ نے کہا، اگر یہ تمباکو ہے، نشے والی اس میں چیز ہے جو کھائی پی جاتی ہے، دھوئیں کی شکل میں لی جاتی ہے، یا لگائی جاتی ہے، سونگھی جاتی ہے، چڑھائی جاتی ہے، چپکائی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں شریعت میں حرام ہے، یاد رکھیے، تمام چیزیں حرام ہیں۔ آپ بولیں گے ایسا کیسے ہے تو مکروہ ہے، آپ کیسے حرام بول سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ میرے گھر آئے، میں نے آپ کے گھر میں بلایا، گھر میں بلا کے آپ کے لیے چائے لایا، اور چائے کے تشترے پہ لکھا ہو یہ چائے پینے سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے، پیجیے 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 پیجیے، لیکن فیض بھائی اس پہ لکھا ہوا یہ چائے پینے سے کینسر ہوتا تو کیا ہوا؟ ابھی تھوڑی مریں گے تم، کبھی بعد میں مریں گے، پیو پیو، اس میں کیا جاتا؟ ارے نہیں فیض بھائی میں نہیں پی سکتا اس پہ، پئیں گے آپ میرے پاس کی وہ چائے؟ اب گورنمنٹ نے کیا کی بھائی، لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہیں سمجھتے نا، تو بچھو، سڑا ہوا گلا، آپریشن ہوا پھٹاوا، یہ بنا دیے سڑے ہوئے پھیپڑے، کہ کم از کم پاکٹ پہ یہ دیکھ کے تو سمجھ جائیں گا یہ ہو سکتا ہے اس سے، پھر بھی برابر کھول کے منہ میں ڈال کے چٹ بول کے اڑاتا اس کا ہوا میں۔ اگر آپ میرے داماد ہیں میرے گھر پہ اور میں بولوں داماد جی یہ کھائیے اس سے کینسر ہو سکتا، تو بولیں گا سوسر بڈھا میرے کو مارنے پہ تولا تھا تیرا باپ، بیوی کو جا کے نا مار دوں گا تیرے باپ کو، اور یہاں تو برابر سگریٹ کی ڈبی پہ بنا ہوا ہے پورا پھیپڑا سڑا ہوا، لیکن برابر لے کے ٹھوک رہا ہے اس کو۔ اب مجھے بولو جس کو حکومت خود بول رہی ہے سگریٹ اینڈ ٹوبیکو اسموکنگ از انجریس ٹو ہیلتھ، اٹ میں کاز کینسر، سگریٹ بیڑی تمباکو پینا خطرناک ہانیکارک ہے، اس سے کینسر کرک روگ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نہیں ڈرتا، میں تقدیر پہ ایمان لانے والا آدمی ہے، کیوں؟ جو ہونا ہے تقدیر میں وہ ہوں گا، تو بھیا پھر جاؤ سب سے اونچی بلڈنگ پہ چڑھو اور کود جاؤ، جو ہونا ہے وہ ہوں گا۔ اب بڑی نہیں فیض بھی اپنی طرف سے کیوں کرنا، اگر گر گئے تو جو ہونا ہوگا وہ ہوں گا، ہے نا، تقدیر کو کیوں آزمانا خامخواہ کے اوپر چڑھ کے؟ میں وہی تو بول رہا ہوں آپ کو، وہی تو سب کر رہے ہیں۔ حکومت بول رہی ہے اس میں زہر ہے، سائنس بول رہی ہے اس میں زہر ہے، دنیا بول رہی ہے اس میں زہر ہے، اگر یہ چیز جائز ہوتی تو تحفے میں کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ سگریٹ کا ڈبہ تحفے میں لایا، بچوں کو پلاؤ، بھابھی کو پلاؤ، لے جا کے گھر میں آ رہا تھا تو لے کے آ گیا، یہ کھانے کی پیکٹ آپ کی اہلیہ کو بھی کھلا دیا، تحفے میں کیوں نہیں دیا؟ صدقے میں کیوں نہیں دیا تھا سگریٹ تمباکو اگر حلال ہے تو؟ نہیں بولے وہ مکروہ ہے۔ اب یہ مکروہ بول کے کیا کہہ دی، چور دروازہ کھولے پہلے مکروہ بول کر، ٹھیک ہے؟ اب مکروہ کیا ہے، کس اصطلاح میں اس کو مکروہ بولیں گے؟ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر 23 سے شروع کیجیے 38 تک، وَخَذَا رَبُّكَ، ہے نا،
کہ تیرا رب یہ طے کر چکا ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، وہ بھی والدین احسانہ، والدین کو حسن سلوک کرنا، دونوں میں سے کوئی یہ پورا، اس کا قتل نہیں کرنا، بچوں کو نہیں مارنا، زنا مت کرنا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا، ہے نا، بیجا خرچ مت کرنا، یہ سب پورے حکم دیا. اور آخر میں کہا یہ تمام اعمال تیرے رب کے نزدیک اندکان ربی کا مکروہ، سب مکروہ ہے. قرآن کیا ہے؟ تو گویا قتل کرنا بھی مکروہ، بچوں کو مارنا بھی مکروہ، ماں باپ کی نافرمانی بھی کرنا مکروہ، اور شرک بھی کرنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. آپ کیا بولیں گے؟ قرآن کی اصطلاح میں مکروہ وہ شدید حرام عمل ہے جس سے اللہ کو بہت گھن آتی ہے. شرک، والدین کی نافرمانی، ہے نا، اولاد کو قتل کرنا، کسی نفس کو قتل کرنا، بیجا خرچ کرنا، یہ وہ تمام چیزیں. ہاں، فقہ کی اصطلاح میں مکروہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کے تعلق سے سیدھا حکم موجود نہ ہو، تو علماء سلف صالحین کی عادت تھی سیدھا حرام نہ کہتے، مکروہ کا استعمال کرتے تاکہ حرام اور حلال کرنا چونکہ اللہ کا حق ہے اس حق میں نہ چلے جائے، بلکہ احتیاطاً اپنے نفس کو بچانے بولتے مکروہ، مطلب تاکہ وہ حرام لفظ چونکہ اللہ کا حق ہے نا، یہ مسئلہ تھا. وہ جیسا پرانے زمانے میں آپ دیکھیں حسن حدیث کو لکھتے تھے جید سند، اب لکھتے لیکن حسن اس کے لیے استعمال ہوتا. تو یہ احتیاطی پہلو تھے جو کس زمانے میں کیے گئے، لیکن آج ہم کہہ سکتے ہیں اس کے شدید نقصانات کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں جنگوں میں جتنے لوگ نہیں مرتے، دنیاوی آفتیں جو آتی ہیں زلزلے وغیرہ اس میں جتنے لوگ مرتے ہیں، اتنے لوگ صرف ٹوبیکو کی وجہ سے ہونے والے کینسر سے مرتے ہیں دنیا کے اندر. تمباکو کی وجہ سے ہونے والے، کھینی میں ہو چاہے حقے میں ہو، اس کے صرف کینسر سے مرتے ہیں. اس سے زیادہ لوگ جتنے جنگوں میں نہیں مرتے ہیں، ایکسیڈنٹس میں نہیں مرتے ہیں، معلوم آپ کو، زلزلوں میں نہیں مرتے ہیں. پھر وہ چیز آپ بولیں گے. تو بہرحال یہ شریعتاً حرام ہے. یہ چکر بھی آتا ہے، اس میں نشہ ہے، حکومت بھی ثابت کر چکی ہے. تمام چیزیں تو بہرحال ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ان کے اس سے بھی زیادہ خطرناک نقصانات ہیں. یاد رکھیے جو آدمی اس کو کھاتا پیتا، لوگ اس کو ملنا پسند نہیں کرتے، اس کی بدبو سے لوگ پریشان ہوتے. تو اب کمپنیوں نے بھی ہوشیاری کی، اس میں خوب خوشبو ملا دیتے ایکسٹرا، ہے نا، آتے مہک آتی ہے، لیکن وہ مہک سے بھی آدمی گھن کرتا ہے. دانت کا کلر چینج ہو جاتا ہے. اچھی مجلسوں میں ہنستا نہیں آدمی، منہ پہ ہاتھ رکھتا، تو ہنسے تو پورے دانت آ پورے سڑے ہوئے، پورے لگا ہوا، لال لال پیلے کالے وغیرہ ہوتا ہے. عادت چھوڑی ہے، اگر تھی میں جانتا ہوں کچھ سماجوں میں اس کے بغیر تصور نہیں ہے. میں کچھ علاقوں میں گیا ہندوستان کے جہاں لوگ عام سپیاری اور وہ دیتے ہیں نا، اس کے اندر تمباکو بھی دیتے ہیں، مطلب ایسا مہمان کو دیتے ہیں نا چائے کے بعد، اتنا عام ہے. وہاں معلوم نہیں ہے، لیکن ایجوکیشن آنے کے بعد، تعلیم آنے کے بعد، علم آنے کے بعد اب چھوڑنا پڑیں گے. ٹھیک ہے، زندگی گزر گئی، ایک الگ بات ہے. اللہ ہمارے انشاءاللہ اس گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. جب تک ہم زندہ ہیں، موت نہیں ہے، یا موت کا فرشتہ نہیں دکھا، یا قیامت کی بڑی علامت نہیں. توبہ کریں، توبہ کر کے کوشش کرے. اور یہ عمل میں جانتا ہوں دھیرے دھیرے چھوڑنا پڑتا ہے، اچانک یہ چیز چھوٹتی نہیں ہے. تو کسی کو عادت تھی بہت زیادہ کثرت سے لیتا تھا، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے. ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو نشے سے دور رکھنے کی دوائیں دیں گے. چند دن دوائیں لے، 21 دن کا کورس ہوتا ہے انشاءاللہ. 21 دن یا 1 مہینہ آپ جب وہ کورس لیں گے، آپ دھیرے دھیرے اس عادت کو بھولتے جائیں گے. چونکہ وہ عادت آپ کے نفس پہ کنٹرول کر لیتی ہے، اتنا کنٹرول کرتی ہے کہ آپ کی سوچ بھی اس کے کھائے بغیر نہیں چلتی ہے. جو تمباکو کھاتے ہیں، اگر تمباکو نہ کھائے تو حساب کتاب نہیں کر سکتے، بک میں دیکھیں بے چین ہو جاتے، سمجھ رہا نہیں کچھ، کیوں؟ اس سے ہوتا ہے. تو بہرحال اس چیز کو سمجھے. تو شریعت نے اس کا حکم بہرحال حرام کا ہے، تو اس چیز سے